نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی گفتگو میں آپ حضرات کے سامنے لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک تو لیلۃ القدر کے فضائل بیان کیے جائیں گے، اور نمبر دو لیلۃ القدر کن راتوں میں ہوتی ہے، اور نمبر تین لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں، اور نمبر چار لیلۃ القدر کے اندر کون سی دعا مانگنی چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جب وجود دیا تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کا سلسلہ اوقات کے ساتھ جوڑا، اور پھر اسی سلسلے سے مہینے وجود میں آئے، اور پھر تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف جس مہینے کو حاصل ہوا وہ رمضان المبارک ہے، اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اس اعتبار سے رمضان دیگر مہینوں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ پھر رمضان المبارک کے تینوں عشروں میں آخری عشرہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے، اور اس کی فضیلت کی وجوہ میں تین باتیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں جہاں دیگر عبادات کی جاتی ہیں، روزے، تراویح، ذکر و اذکار، تسبیحات کی جاتی ہیں، وہاں آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس وجہ سے آخری عشرہ باقی دو عشروں سے افضل ہے، فضیلت والا ہے، اس لیے کہ اس آخری عشرے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی وہ رات ہزار مہینوں سے بھی افضل اور بہتر ہے۔ اور تیسری اس عشرے کی فضیلت کی وجہ یہ کہ اس عشرے میں جو رات ہے لیلۃ القدر وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو اس اعتبار سے رمضان تمام مہینوں سے افضل، اور رمضان کا آخری عشرہ رمضان کے بقیہ دو عشروں سے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ لیلۃ القدر کی رات ہمیں کیوں عطا کی؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لباب النقول کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد، متقی، پرہیزگار شخص کا تذکرہ کیا جو سارا دن جہاد کرتا تھا، اور رات کے وقت وہ ساری رات عبادت کے اندر گزارتا تھا، اور اس طرح اس نے ہزار مہینوں اسی طرح کیا۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ واقعہ سنا تو انہوں نے حسرت کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کہ ہم اس کے ثواب کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان کی عمروں کی بنسبت ہماری عمریں بہت تھوڑی ہیں، لہٰذا ہم اس فضیلت سے محروم رہ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اس عابد جتنا عبادت کرنا چاہتے ہو تو وہ نعمت ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں لیلۃ القدر کی صورت میں، کہ اگر تمہیں زندگی میں ایک مرتبہ بھی لیلۃ القدر کی رات میسر آ جائے تو وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ بہانہ دیا بخشش کا کہ لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لو جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور لیلۃ القدر یہ انتہائی فضیلت والی رات ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ یہاں دو چیزیں فرمائیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، نمبر ایک ایمان کے ساتھ یعنی عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور نمبر دو ثواب کی نیت ہونی چاہیے۔ تو جس طرح اگر نیت کے اندر فطور آ جائے، نیت دکھلاوے اور نام و نمود اور شہرت کی ہو تو وہ عبادت ضائع ہو جاتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ نیت ٹھیک ہو، اور پہلی چیز کہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ تو جس طرح شہرت، نام و نمود، دکھلاوا، ریاکاری یہ عبادات کو ضائع کر دیتا ہے،
اسی طرح انسان کے عقیدے کا بگاڑ اور عقیدے کا فساد انسان کی ساری عبادات کو ضائع فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے مہینے میں اپنے صحابہ سے کہ اللہ رب العزت کا رحمتوں والا مہینہ تمہارے اوپر آ چکا ہے، اور اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ تمام قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا۔ باقی یہ لیلۃ القدر کی رات کب ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من 10 الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات اور 27 اور 29 کی رات، یہ لیلۃ القدر کے راتیں ہیں۔ ان راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کی تعین روایات میں آتا ہے، حضرت عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو لیلۃ القدر کی تعین بتلا دی گئی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو بتلانے کی غرض سے تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رات کی تعین کو اٹھا لیا۔ تو اس میں ایک تو حکمت تھی لیلۃ القدر کی تعین اٹھانے میں، اس لیے کہ اگر لیلۃ القدر کی تعین بتلا دی جاتی کہ وہ کون سی رات ہے تو پھر ہر آدمی صرف اسی رات کو جاگتا، بقیہ راتوں کو نہ جاگتا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس رات کی تعین اٹھا کر انسانوں پر اور مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ وہ اس لیلۃ القدر کی جستجو میں اس کو پانے کے لیے ایک رات نہیں بلکہ 5 راتیں اور اس سے بھی زیادہ آخری عشرہ پورا کا پورا جاگ کر اس لیلۃ القدر کو تلاش کریں گے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ 2 مسلمانوں کا آپس میں جھگڑنا کتنا ناپسندیدہ امر ہے، کتنا بدترین فعل ہے کہ جس کی وجہ سے انتہائی قیمتی رات کی تعین کو اللہ نے اٹھا لیا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے اندر اگر انسان لیلۃ القدر کو حاصل کر لے تو اس میں انسان کو کون سی دعا کرنی چاہیے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو پھر میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے والوں کو تو پسند فرماتا ہے، اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ باقی چوتھی چیز کہ لیلۃ القدر کی علامات کیا ہیں اس رات کی؟ تو اس رات کی علامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ وہ رات جو ہوتی ہے انتہائی کشادہ رات ہوتی ہے، صاف شفاف رات ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، بلکہ معتدل رات ہوتی ہے، اور اس میں انوارات کی برسات کی وجہ سے چاند جو ہے وہ کھلا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح اس رات کی ایک اور علامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں صبح صادق تک شیاطین کو ستارے توڑ کر نہیں مارے جاتے۔ اور اسی طرح ایک اور علامت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اس رات کے بعد اگلی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان کو نکلنے نہیں دیا جاتا، شیطان کو روک دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور علامت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ لیلۃ القدر کے بعد اگلی صبح کو جب سورج طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج کے اندر بھی تپش اور حرارت نہیں ہوتی۔ تو یہ لیلۃ القدر کی علامات تھیں۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے ہمیں بخشش کا بہانہ دیا ہے، اور اس بخشش کے مہینے کے چند گنتی کے دن رہ گئے ہیں، اور ان گنتی کے دنوں میں بھی انتہائی قیمتی ترین دن رہ گئے ہیں کہ انسان ان راتوں میں لیلۃ القدر کے حصول کے لیے، لیلۃ القدر کی جستجو میں انسان جاگ کر عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھے، تلاوت، ذکر و اذکار، صلاۃ و تسبیح، استغفار، اپنے گناہوں کی مغفرت، ساری چیزیں کر کے انسان اللہ رب العزت کو منا سکتا ہے۔ اللہ کو منانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کو منانا بالکل آسان ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی اس کے گناہ ہوں، انسان اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑائے، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اور ندامت کے ایک آنسو بہائے،
اس ایک آنسو کے اندر اتنا طاقت اور پاور ہوتی ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے گناہوں کو بہا کر وہ آنسو لے جا سکتا ہے۔ تو اس رات سے، اس مہینے کے بقیہ ایام سے ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔